السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ انفو۔ دوستوں، آج ہم آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ جھکی ہوئی بلڈنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور دوران کنسٹرکشن اس میں پیش آنے والے مشکلات اور کیسے انجینئرز نے اس بلڈنگ کو امپاسبل سے ریالٹی میں پاسبل کر کے بنایا۔ ناظرین، کیپٹل گیٹ ابو ظہبی میں موجود دنیا کی واحد ایسی بلڈنگ ہے جو اتنی اونچی تو نہیں، لیکن اس نے آرکیٹیکچر کے رولز کو باقاعدہ جھنجھوڑ دیا تھا۔ 524 فٹ اونچی اس بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ وزن ایک طرف کو جھکا ہوا ہے، لیکن یہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اس کا ڈیزائن تھا، کیونکہ کیپٹل گیٹ کا جھکاؤ لیننگ ٹاور آف پیزا سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اسے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے، لیکن آخر کار ابو ظہبی کے شیخ کو ضرورت ہی کیا تھی اتنی خطرناک بلڈنگ بنانے کی۔ اصل میں دنیا میں ایک کے بعد ایک یونیک سٹرکچر بنانے کی ریس چلی ہوئی ہے، لیکن جیتے گا وہی جو سب سے الگ اور سب سے یونیک سٹرکچر بنائے گا۔ اس ریس میں حصہ لینے کے لیے اور دنیا بھر سے ٹورزم اٹریکٹ کرنے کے لیے 2007 میں ابو ظہبی کے خلیفہ بن زاید ال نہیان بھی میدان میں اتر آئے۔ ان کا ٹارگٹ اونچی ترین بلڈنگ بنانے کا تو نہیں، بلکہ انہیں ایک ایسی بلڈنگ بنانی تھی جس کا ڈیزائن دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آئے اور جسے بنانے میں زیادہ وقت بھی نہ لگے اور جو فزکس کے لاز کو چیلنج بھی کرے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ نے اپنے کزن شیخ سلطان بن طاہنون ال نہیان کو اپوائنٹ کر دیا۔ یہ ٹاسک ملتے ہی شیخ سلطان نے لندن کی ٹاپ آرکیٹیکچر فرم RMJM سے رابطہ کر لیا، اور یہی اس بلڈنگ کو بنانے کا سب سے پہلا عمل تھا۔ کیسے انجینئرز اور ورکرز نے اس خطرناک کام کو انجام تک پہنچایا، کیسے اس بلڈنگ کو ٹھیک 18 ڈگری پر ٹلٹ کیا گیا اور کیسے لاکھوں ٹن وزنی اس جھکاؤ کو گرنے سے بچایا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل ورلڈ وائڈ انفو کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ آبسٹیکل نمبر 1، لندن بیسڈ آرکیٹیکچر کمپنی کو جب یہ کام دیا گیا تو یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو ان کے ہی بنائے ہوئے آرکیٹیکچر رولز کے خلاف ہوں۔ آرکیٹیکچر فرم کی کئی پہلے ڈیزائن تو ریجیکٹ کیے گئے، لیکن پھر اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے انہوں نے ابو ظہبی کی ریگستان میں موجود خوبصورت ریت کے ٹیلوں اور سمندری لہروں سے انسپائریشن لی، اور اب باری تھی قدرت کے اس خوبصورت جو کو شکل دینے کی۔ آبسٹیکل نمبر 2، یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو پسند تو بہت آیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ جی ہاں، کیپٹل گیٹ کے ڈیزائن کو ریالٹی بنانے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری انجینئرنگ چاہیے تھی، کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے بلڈنگ کا ٹاپ اس کی باٹم سے پورے 108 فیٹ ہٹا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے بے انتہا فورسز پیدا ہوگی اور بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو زمین سے ہی اکاڑ دیں گی۔ تو اب کنسٹرکشن ٹیم کو ایک نیا چیلنج تھا کہ انہیں ایک ایسا فاؤنڈیشن بنانا تھا جو جھکی ہوئی سائڈ کے لاکھوں ٹن وزن کو آرام سے جھیل سکے۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے اور اس پروجیکٹ کو انجام تک پہنچانے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹ نے نئی فاؤنڈیشن بنانے کا کام سٹارٹ کر دیا۔ کیپٹل گیٹ کے فاؤنڈیشن میں 400 کنکریٹ پائلز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی اس بلڈنگ کا سارا لوڈ سٹیل کے موٹے موٹے پائپ اور ان کے اندر بھری کنکریٹ پر ڈالا جانا تھا۔ لیکن یہ کوئی عام فاؤنڈیشن نہیں تھی۔ جس سائٹ پر بلڈنگ جھکے گی اس کے نیچے فاؤنڈیشن پر 200 پائلز لگائے گئے، جبکہ دوسری سائڈ والے پائلز کی لینتھ زیادہ رکھی گئی، جن کو زمین کے اندر ہی موجود بڑے بڑے پتھروں میں ڈرل کر کے اندر گھسایا گیا۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ اس طرف فاؤنڈیشن کا لوڈ پوری طرح ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ یہ تو فاؤنڈیشن بنانے کا صرف پلان تھا۔ آبسٹیکل نمبر 3، اس بلڈنگ کے خاص قسم کے کور کو بنانے کے لیے حیرت انگیز طور پر 2 کروڑ 15 لاکھ کے جی سٹیل اور 3 کروڑ 60 لاکھ کے جی کا سیمنٹ کنکریٹ استعمال ہونا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ ابو ظہبی کی کڑکتی گرمی میں دن کے ٹائم پر پارا 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کنکریٹ کو اس گرمی میں ڈالا گیا تو وقت سے پہلے ہی وہ خشک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس بلڈنگ کے کور میں کریکس پڑنے کا خدشہ تھا۔ لہٰذا اب کنسٹرکشن ٹیم کو ایک ایسا سولوشن سوچنا تھا جس سے کنکریٹ ڈالتے ہی خشک نہ ہو۔
آخر کار یہ سوچا گیا کہ کنکریٹ بناتے وقت جو پانی ڈالا جائے گا وہ نارمل ٹیمپریچر کا نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جس وقت کنکریٹ ڈالا جائے گا وہ دن کا ٹائم نہیں بلکہ رات کا سمے ہوگا، جب ٹیمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ یہ کام انجام دینے کے لیے آئس فیکٹری سے برف منگائی جاتی، جسے پگھلا کر ٹھنڈے پانی کو کنکریٹ میں ڈالا جاتا۔ تقریباً 150 رات یعنی 5 مہینے لگا کر کیپٹل گیٹ کا کرو کوڈ کمپلیٹ کیا گیا۔ آبسٹیکل نمبر 4، آخر کار ورکرز کی انت تک محنت کے نتیجے میں کیپٹل گیٹ کا ڈائگریک بھی کمپلیٹ ہو گیا اور ساتھ ساتھ ونڈو پینل لگنے کا کام بھی چلتا رہا۔ اب بلڈنگ میں چھوٹے موٹے کام ہی باقی تھے جو شیخ سلطان کے دیے ہوئے ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جانے تھے۔ بلڈنگ اب مکمل ہونے کے بہت ہی قریب تھی کہ اچانک ابوظہبی کے خلیفہ کے آفس سے ایک میسج آیا، جس میں انہوں نے کیپٹل گیٹ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ کی فرمائش کر دی۔ یہ میسج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر ایک پہاڑ بن کر گرا، کیونکہ فاؤنڈیشن سے لے کر ڈائگریک تک سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور کیپٹل گیٹ کا سارا لوڈ پہلے سے کیلکولیٹڈ تھا۔ یعنی ڈیزائن بناتے وقت ہیلی پیڈ اور ہیلی کاپٹر کا وزن شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مسئلہ کیپٹل گیٹ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا، لہٰذا اب فنشنگ کا کام روک کر سارے لوڈ کیلکولیشنز کی گئی۔ کیلکولیشنز کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اسٹرکچر تو ہیلی پیڈ کا وزن برداشت کر لے گا، لیکن اسٹرکچر کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ تیز ہوا کے موسم میں ہیلی کاپٹر بلڈنگ پر لینڈنگ کے دوران کریش بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اب کسی بھی صورت میں یہ ہیلی پیڈ بنانا تھا، کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش تھی۔ اسی مقصد کے لیے لندن میں کیپٹل گیٹ کے ماڈل کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ کیا گیا، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ تیز ہوا میں بلڈنگ پر ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ خطرے سے خالی نہیں ہوگی۔ ونڈ انجینئر لائٹن اور ییلس نے یہ سجیشن دی کہ اگر ہیلی پیڈ کے ڈیزائن میں یہ چینجز کی جائیں اور ہیلی پیڈ کی اونچائی کو 2 میٹر کم کیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ ماڈل میں ہیلی پیڈ کا ڈیزائن چینج کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر ونڈ انجینئر کی سجیشن سچ ثابت ہوئی۔ یہ خبر ملتے ہی کیپٹل گیٹ میں ہیلی پیڈ کی کنسٹرکشن جاری کر دی گئی اور بلڈنگ کو وقت سے پہلے ہی شیخ سلطان کے حوالے کر دیا گیا۔ کنسٹرکشن ٹیم اور ورکرز کو سلام ہے، جنہوں نے اپنی قابلیت سے دنیا کا سب سے اونچا لیننگ ٹاور بنایا ہے۔ امید ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو خوب لائک اور شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔